اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونکنے کے لیے کہے گا. لیکن دوبارہ سور میں پھونکنے سے پہلے میرے محترم بھائیوں ان دونوں سوروں کے درمیان 40 کی مسافت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دونوں سوروں کے درمیان 40 کی مسافت ہوگی. کسی نے پوچھا کہ یہ 40 دن ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں. کہا کہ کیا 40 مہینے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابھی تو میں نہیں جانتا ہوں. ان سے کہا گیا کہ کیا 40 سال ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں. 40 یا تو دن یا تو مہینے یا تو سال تک اللہ تبارک و تعالی پورے انسانوں کو جو مر چکے ہیں ان کی قبروں میں رہنے دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونکنے کا حکم دے گا. لیکن اس سے پہلے میرے محترم بھائیوں آسمان سے زبردست بارش ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آسمان سے بارش ہوگی تو اس بارش کے بعد انسانوں کے جسم زمینوں سے اگنے لگیں گے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے زمین کے اندر پودوں کو اگایا جائے تو جس طریقے سے اگتے ہیں بالکل اسی انداز میں اللہ رب العالمین کے حکم سے انسانوں کے جسم اگنے لگیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونکنے کے لیے کہے گا. بعض روایات میں ہے کہ انسانوں کی روحوں کو سور میں ڈال دیا جائے گا. اور سور آپ کو کیا معلوم کہ سور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرن ينفخ فیہ، سور کا مطلب ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. بعض روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سور کا دائرہ پوری زمین کے مانند ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ سور میں پھونکو اور اس میں روحوں کو رکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو ساری کی ساری روحیں اپنے جسموں کو پہچان کر اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی. میرے محترم بھائیوں اسی کو بعث یا نشور یا موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں جس کا کتاب و سنت کے اندر بڑی کثرت سے ذکر کیا گیا ہے. لیکن مشرکین مکہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا جب ہم سڑی گلی ہڈیاں بن جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے لوگو تم یا تو پتھر بن جاؤ یا تو لوہا بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد بھی تمہیں زندہ کر کے رہے گا. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحْقٌ هُوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دوبارہ اٹھائے جانے کی بات صحیح ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، ہاں میرے رب کی قسم یہ ہو کر ہی رہے گا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے. اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے اور حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کافرین کہتے ہیں کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. قُلْ بَلَا وَرَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت ضرور آ کر رہے گی. تیسرے مقام پر اور قسم کھا کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم تمام کو زندہ کیا جائے گا. اور اس زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مثالیں بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام کو زندہ کرنا، تم تمام کو دوبارہ زندہ اٹھانا
بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کسی ایک آدمی کو پیدا کرنے کی طرح ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی دشوار اور بھاری نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی تخلیق کی مثال دے کر بیان فرماتا ہے کہ جس طریقے سے آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے والا تم جیسوں کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر بہت ہی زیادہ قادر ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی وہ ذات عظیم ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے. بلکہ اللہ رب العالمین انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا ہے. انسان کو جاننا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. دوسرے مقام پر انسان کی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا یہ منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ نہیں تھا؟ یعنی منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ جو انسان کی شرمگاہ سے نکل کر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو کر عورت کی شرمگاہ سے جنم لیا ہے، یہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کرتے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی حقیقت کو بھول گیا اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان سڑی گلی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو اپنی آیتیں یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانیوں میں سے آپ یہ نشانی اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ زمین جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی جب اس زمین پر بارش نازل فرماتا ہے تو زمین سے پودے نکل آتے ہیں. جس طریقے سے اللہ نے پودوں کو اگایا ہے اسی طریقے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تو میرے محترم بھائیو، یہ حقیقتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش، انسان کی پہلی پیدائش، درختوں اور پودوں کو اگانے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ان تمام کو پیدا کیا وہی تم تمام کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اور سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو زندہ کیا تھا. سب سے پہلا مقام جہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان لوگوں کا مقام ہے جو گائے کی پرستش کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اے لوگو تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تھا تاکہ تم شکر گزار بن سکو. یہ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی گائے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، گائے کے اس گوشت کو اس مردے پر مار دو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پھر اللہ رب العالمین نے اس مردے کو زندہ فرمایا. زندہ فرمانے کے بعد کہا کہ اسی طریقے سے تم تمام کو بھی زندہ کیا جائے گا. اور تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی 1000 آدمیوں کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ 1000 لوگ حضر الموت تک پہنچے؟ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ. جب وہ مر گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس آدمی کے واقعے کو
بیان فرماتا ہے، جو آدمی ایک بستی سے گزر رہا تھا، بستی مکمل طور پر اجڑی ہوئی تھی، اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالی اس اجڑی ہوئی بستی کے لوگوں کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو موت دے دیا۔ جب وہ مر گیا 100 سال تک مرا رہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے زندہ کیا، فرمایا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کو دیکھو، تمہارا کھانا خراب نہیں ہوا ہے، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گدھے کے گوشت پوشت کو درست کیا، پھر اس کے بعد اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کے گدھے کو زندہ فرمایا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کتنے سال تک تم موت کی حالت میں تھے؟ اس نے کہا اے اللہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلکہ تم 100 سال تک اسی حالت میں تھے۔